اچھا، آج جس موضوع پر میں بے تکلفی سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ہم نے کریکولم میں بغیر پرکھے، بغیر کوئی فلٹر لگائے شامل کر لیا، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ موضوع اپنے فنڈامنٹل میں مشرقی تہذیب، مشرقی ادوار، مشرقی کسٹمز اور آور وے آف تھنکنگ، آور وے آف لیونگ کے بالکل منافی تھا، اور ہم نے بالکل نہ سوچا، اور اس پہ نہ جانے کتنی ہم نے ورک شاپس کرائیں، ٹریننگز کرائیں، اور سوچا ہی نہ کہ وہ لانگ ٹرم کیا نظریات ہمارے یا کیا تغیر ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ اور وہ موضوع ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ یہ لفظ پہلے تو اپنے اندر ہی اپنی پیراڈاکس رکھتا ہے۔ مشرق میں ہمارے پاس جو ایموشنز ہیں وہ کبھی بھی عقل کے سپرد نہیں کیے جاتے، یہ سب سے عام دلیل ہے۔ وہ ایموشن کیا، وہ جذبہ کیا جو عقلی ساخت اختیار کر گیا ہے، جو عقل جیسا بن گیا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ویسٹرنائزڈ آئیڈیا ہمیں بتا دیا گیا۔ ہم تو ایک علامہ کا معروف شعر سن کر بڑے نہیں ہوئے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام۔ ابھی عقل تو ابراہیم کے ساتھ کھڑے سوچ رہی تھی کہ آگ میں بھائی کہاں گروں، ادھر ٹھنڈی ہے، ادھر لکڑیاں کم ہیں، تو عشق نے، جذبے نے چھلانگ مار کے واپس آ کے عقل سے پوچھا بھائی کیا سوچ رہے ہو، میں تو پورا بھی کرایا۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ابراہیم اور اسماعیل والا، آپ کو لگتا ہے وہ منطقی واقعہ ہے؟ وہ جذبے کا واقعہ ہے۔ ایسے ہی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشا لب بام۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ یہ صرف ہم مسلمانوں میں نہیں ہے، ہندو تہذیب میں اور باقی تہذیب میں بھی، مگر کلاسیکل اگر ہم پوئٹس میں چلے جائیں تو وہ ہنس پڑیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایموشنز بھی انٹیلیجنٹ ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایموشنز بھی عقل کی ہی ایک ونڈو سے باہر اپنے محبوب کو دیکھنے لگ پڑیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ایموشنز کو ایوریج کریں، بہت زیادہ غصے میں نہ رہیں، بہت زیادہ ہر شے کو مین پر ڈھونڈیں، ایوریج پیدا کریں۔ تو غالب کہاں سے پیدا کریں گے پھر ہم؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایوریج جذبے سے، ایوریج ایموشن سے میر پیدا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایوریج جذبے سے جان ایلیا پیدا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایوریج جذبے سے ہم اقبال جیسی شاعری سے بڑی آوازیں نکلوا سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے یہ سب بالکل نہ سوچا، کیونکہ ہمیں بڑی باتوں سے چڑ ہے۔ ہم چیونٹیاں ہیں جنہوں نے چڑ کر رکھی ہے کہ بڑی آوازیں نہیں سننی، اور بلکہ ہم تو وہ پتے ہیں جو وہ اوپر ہوتے ہیں، جو کسی کی خوراک بھی نہیں بنتے، زمین کی آواز بھی ان کو نہیں آتی، اور وہ اوپر ہی گل سڑ جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے وہ محفوظ ہے۔ تو میں اپنے اسکالرز کو، ریسرچرز کو یہ کہوں گا جو اس موضوع کو پڑھ رہے ہیں، اس پر تنقیدی نگاہ سے دیکھیں، اس کو رومی کی شاعری سے اس موضوع کو پرکھیں، اس کو سراج اورنگ آبادی کی شاعری سے پرکھیں، اس کو غالب کی شاعری سے پرکھیں، اس کو اقبال کی شاعری سے پرکھیں، اور اب آپ خود سوچئے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سارے جذبات بھی ایک خالی کبرڈ جو ذہن کی پڑی ہوئی اس میں بند کر دیں، اور عقل سے اجازت لے کے پوچھیں کہ بھائی یہ کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایک اور اس سبجیکٹ میں بڑی چیز، نہیں بھائی نہیں خرم صاحب، ہم یہ نہیں پڑھا رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ایموشن کو آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ کبھی ایموشن آئیڈینٹیفائی ہو سکے؟ ایموشن تو تیز آندھی کی طرح آتے ہیں، میرے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد ہوش آتا ہے اور آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ ایک نئی سپیس میں پہنچ چکے ہیں، یا یہ ایموشن میں طاقت ہوتی ہے۔ تو اب میں رومی کے فقط ایک مصرے پر چاہوں گا کہ آپ لوگ سوچیں۔ وہ کہتے ہیں عقل بازاری بدی دو تاجر آغاز کرنا۔ عقل تو بازاری ہے، اور ایک ہی کائنات دے کر حیرت زدہ ہے، اور ہر شے کو چاہتی ہے میرے مطابق ہو جائے۔ عقل کیا چاہتی ہے کہ چیزیں مت بتائیں وہ کون ہے، میں بتاؤں چیزیں کیا ہیں، اور یہی حکمرانی وہ جذبوں پر بھی چاہتی ہے۔ مگر فیض سے لے کے فراز، اور فراز سے لے کے جان ایلیا تک، ہم سب کھڑے ہیں ایموشنز کی سائیڈ پہ کہ ہم ایموشنز کو نہیں دیں گے عقل کی حکمرانی۔ اس پر ایک ویسٹرن آتھر جو بہت اچھا کام کرے، ان کا نام ہے انٹونیو ڈیمیسیو، ان کے اوپر ہم علیحدہ ایک ویڈیو بنائیں گے، اور پھر ہم ان کے دلائل آگے رکھیں گے کہ وہ بھی کچھ ہماری طرح سوچ رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم میری ویڈیوز کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی تھیوری کو اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دیں یا مورچہ زن ہو کے ان کے خلاف بات کریں۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جس اندھے پن اور بہرے پن کے ساتھ چیزوں کو عقل میں داخل کر رکھا اور اپنے عقل کی دیوار پہ سخت طریقے سے لکھ دیے، ہمارے پاس ایک ڈسٹر بھی ہو کہ ہم وقتاً فوقتاً پرانی چیزیں مٹا کر بہتر نئی چیزیں اس میں لکھ سکیں۔